اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید یسلی ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المولن الحق بالحق ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَبِلَائِتِهِمْ أَجْمَعِينَ أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یوما ندعو کل اناس بامامہم صلوات بلند آواز سے پڑھیے سارے حضرات اہل اطہار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجیے صلوات بلند آواز سے سارے حضرات مل کے شنود یہ صاحب زمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے مجالس کی مقبولیت کے لیے انجمن کے اراکین کی اس محنت کی قبولیت کے لیے اپنے اور ان کے مرحومین کے لیے بخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب دیگر علماء الاخرین شہداء مرحومین سب کے بلند درجات کے لیے صلوات مل کے بالا سے بلند آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو ان ایام میں مجالس میں حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے انجمن کے اراکین کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھ دیجئے سارے عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانان گرامی سلسلہ گفتگو کل آپ کی سماعتوں کی نظر کیا تھا عزت انسان بوجہ معرفت امام سورہ بنی اسرائیل سے 2 آیات تلاوت جس کی تمہید میں تھوڑی سی گفتگو جو دوست احباب کل تشریف لائے ان کے اذہان عالی میں محفوظ ہوں بات کل یہاں تک رکی تھی کہ جہاں اللہ نے انسان کو بے پناہ عزت دی اور اسے باکمال اور با اختیار بنایا لیکن ان اختیارات کے باوجود اللہ نے انسان کو اس کی حیثیت سمجھاتے ہوئے اس بات کی طرف اس کی توجہ دلوائی ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی اختیارات ہوں جتنا بھی صاحب عزت ہو جتنا بھی باکمال ہو ایک نہ ایک دن ہم اسے محشر میں بلائیں گے اور محشر میں ہم انسان کو دولت اور جائیداد کے ساتھ نہیں بلائیں گے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلا
اس لیے انسان کو یہ طے کرنا ہے، یہ ساری نعمتیں دے کر اللہ کے جتنے بھی کرم انسان پہ انہیں سامنے رکھنے کے بعد کہ جب اللہ نے انسان کو اتنا باعزت بنایا تو اس کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اور کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جہاں اللہ نے اتنی عزتیں دی ہیں اور اسے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن یہ ساری مخلوقات میں سے انسان افضل کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہاں انسان کو افضل بنانے کے لیے دولت عقل سے نوازا۔ اسی عقل کی بنیاد پر انسان مخلوقات میں افضل ہو گیا، ترقیوں کی منزلیں طے کر گیا، ہواؤں میں اڑنا سیکھ گیا، پانی میں تیرنا سیکھ گیا۔ ترقی کی بنیاد عقل ہے۔ اور کل جہاں بات رکی تھی وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تھا، رسول اللہ نے پہلی دفعہ اعلان فرمایا اور تب بھی اسے ملحوظ خاطر رکھا گیا، اور دعوت ضلع شیر میں جو 40 لوگ بلائے ان کی عمر کم سے کم 40 سال، اور 40 سال کے لوگوں کو بلانے کا مطلب یہ تھا کہ حکماں بتاتے ہیں کہ 40 سال میں عقل مکمل ہو جائے، تاکہ کل کو کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں کم عقل تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس بزم میں آ گیا۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ تو اب یہ جو ہمارا مذہب ہے شیعہ نے حیدر کرار کا، اس کا خاص تعلق ہے عقل سے، اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کتب اربعہ ہیں جو شیعہ مذہب کی جن کی بنیادوں پہ کھڑا ہے۔ اس کی پہلی کتاب بچوں کو بھی نام یاد ہوگا، اصول کافی، جب آپ اسے پہلی جلد کھولیں گے اس کا پہلا باب ہی باب العقل ہے، جس میں معصومین کی احادیث عقل کے بارے میں۔ دو ایک پڑھ کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں تاکہ آج آنے والے دوست بھی میری گفتگو میں شامل ہوں۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو جبرائیل سے کہا کہ یہ 3 تحفے ہیں، یہ جناب آدم کے لیے لے جائیے۔ جیسے ہی وہ تحفے لے کے ان تحفوں میں کیا تھا؟ ایک تحفہ تھا دین، ایک کا نام ہے حیا اور ایک کا نام ہے عقل۔ انہوں نے آ کے کہا کہ یہ اللہ نے تحفے بھیجے ہیں، آپ کو جو چاہیے لے لیجئے۔ حضرت آدم نے عقل لے لی۔ جبرائیل نے باقیوں سے کہا کہ عقل کو چن لیا گیا ہے، میرے ساتھ واپس چلیے۔ تو دین نے کہا میں تو وہاں رہوں گا جہاں عقل ہوگی۔ تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو گفتگو توجہ ہے سرکار آپ کی کہ نہیں؟ تو جب حیا سے کہا گیا کہ دین تو وہاں چلا گیا جہاں عقل ہے، تو حیا نے کہا میں وہاں رہوں گی جہاں دین ہوگا۔ کیا بات! تو اب ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حیا اس کے پاس ہے جس کے پاس دین ہے، اور دین اس کے پاس ہے جس کے پاس عقل ہے۔ اب میرے ساتھ چلیے گا، میں آپ کو بڑے ہی آسان طریقے سے اس منزل پہ لے کے آیا۔ میں بڑی آسان گفتگو کرنے کا عادی ہوں، مشکل گفتگو کرنی مجھے آتی نہیں۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک بندے نے امام سے پوچھا مولا فرشتے افضل ہیں کہ انسان افضل؟ اب اس مولا کے اس فرمان کو ہر بندہ اپنے ذہن میں رکھے گا تو کوئی نتیجہ نکل سکے گا اور مجھے آسانی ہو جائے۔
مولا فرشتے افضل کے انسان. فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی ہے اور جانوروں کو خواہشات دی. فرشتوں کو خواہشات نہیں دی, جانوروں کو عقل نہیں دی. اس نے کہا مولا میں نے انسانوں کا پوچھا ہے, جانوروں کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے تو پوچھا ہے فرشتہ افضل ہے کہ انسان. آپ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو عقل دی ہے, جانوروں کو خواہشات. اس میں انسان کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ سنو گے تو تمہاری بات کا جواب ملے گا. مولا کیسے؟ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو عقل دی, خواہشات نہیں دی. جانوروں کو خواہشات دی ہے, عقل نہیں دی. انسان اللہ نے بنایا ہے, اسے عقل بھی دی ہے, اسے خواہشات بھی دی ہے. اگر انسان خواہشات کا دامن تھامے اور عقل کا چھوڑ دے جانوروں سے بدتر ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ؟ اگر انسان عقل کا دامن تھامے اور خواہشات کی پیروی نہ کرے تو فرشتوں سے افضل ہے. اب عقل کا اور خواہشات کا موازنہ آپ کے سامنے رکھا گیا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب جو ہمارا مذہب ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم عقل کی پیروی کرنے والے بندے کہتے ہیں جی کیسے؟ سب سے پہلے ہمارے مذہب پہ اعتراض کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کا سلسلہ امامت ہے, یہ جو آپ نے امام بنائے, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہزاروں دلیلیں اس پہ, لیکن میں ایک چھوٹا سا طالب علم, اس میں بالکل آسان بات جو بچے بھی کہیں کر کے شرمندہ نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا مذہب چلتا ہے عقل کی بنیاد. ہم نے امام کو ماننے میں خواہشات کی پیروی نہیں کی. ہم نے امام کو مانا ہے عقل کے پیچھے چل کے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ہم نے یہ فیصلہ رکھا ہے عقل کی عدالت میں, اور عقل کی عدالت میں یہ فیصلہ رکھ کے ہم نے موڑ کے دیکھا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے جانشینوں کی ایک فہرست ہے. قرآن کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کا جانشین بنایا ہے, بنوایا نہیں. کوئی بندہ نہیں میرے ساتھ, میرے آپ پریشان ہو گئے. دیکھیں عقل کیا کہتی ہے کہ جب چھوٹے نبی کا جانشین اللہ بناتا ہے, امت نہیں بناتی, تو سب سے بڑے نبی کا جانشین اللہ بنائے گا, ملا نہیں بنائے گا. وہ بیٹھے یا میرے ساتھ. آپ نے توجہ نہیں کی. علی کل ایمان, علی حق نعرہ حیدری. اگر توجہ نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ اس بات کی دلیل کو کامل کرتے ہوئے, ہم نے عقل کے گھوڑے پہ سوار ہو کر تاریخ کی وادیوں کا سفر شروع کیا. ہم اپنی عقل کا گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ایک میدان میں پہنچے جہاں پہ گزرے ہوئے لوگوں کو بلایا جا رہا تھا. جو ساتھ تھے انہیں ملایا جا رہا تھا, جو پیچھے تھے انہیں بھی بلا کے بٹھایا جا رہا تھا. ایک فلانوں کا منبر لگایا جا رہا تھا, وہاں پہ من کن تو مولا کا اعلان سنایا جا رہا تھا. نہیں توجہ فرما رہے, میں کہاں لے آیا ہوا. ہم نے پوچھا یہ کون سا میدان ہے؟ غدیر قوم کا. کیا ہو رہا ہے؟ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ, اور وہاں سے پیغام آ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. جو سامنے تھے وہ سب تھے. نہیں غور فرمایا. سامنے لاکھوں کا مجمع, 1.5 لاکھ کا مجمع ادھر تھا, اسی میدان میں علی ادھر تھا. ان کو دکھا کے نبی کہہ رہے تھے من کن تو مولا. اللہ کہہ رہے یہ پیغام پہنچا تجھ پہ تیرے رب کی طرف سے. تو غدیر قوم میں دیکھ کے پتہ چلا عقل کی عدالت نے فیصلہ دیا کہ علی رب کی طرف سے ہے, سب کی طرف سے نہیں ہے. کیا بات, کیا بات.
بسم اللہ. الف اللہ نے علی نو جرم دے کے اچھا جی. الف اللہ نے علی نو جرم دے کے منہ کعبے دا فلک نو موڑ دیتا. الف اللہ نے علی نو جرم دے کے منہ کعبے دا فلک نو موڑ دیتا. نالے آکھدا ہے میں جسم رکھدا نہیں، نالے آکھدا ہے میں جسم رکھدا نہیں، نالے نال علی دے جوڑ دیتا. واری عیسیٰ دے مریم نو باہر کڈیا، واری عیسیٰ دے مریم نو باہر کڈیا، واری علی دے در نو توڑ دیتا. علی حق نعرہ ہے. تو جو ہے کہ نہیں افراد اب جو پیغام آیا ہے بدلے. لوگ کہتے جی آپ ایام اضحیٰ ہو یہ مجالس کیسے آئی اور کیوں برپا کرتے؟ اعلان غدیر کا بدلے. دیکھیں ایک ہے تبلیغ، ایک ہے ابلاغ. ان دونوں کا مطلب ہے پہنچانا. اللہ نے نہ تبلیغ کہا ہے نہ ابلاغ کہا ہے. اللہ کہتا ہے بلغ، بار بار پہنچا. علی کی ولایت کا اعلان بار بار پہنچا. فیصلہ آباد والوں کبھی غور کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بار بار پہنچا. رسول اللہ نے ایک دن غدیر سجایا ہے. اس کے بعد لوگ اگر سوال کریں کہ اللہ کہتا ہے بار بار پہنچا تو غدیر ایک دن کیوں سجائے؟ بار بار پہنچا. اب جسے خطبہ غدیر کا پہلا جملہ یاد ہوگا، نبی نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا. اچھا ادھر بھی ایک لطف ہے، جس کا میں مولا ہوں ترجمہ یہ ہو تو حالانکہ ترجمہ یہ نہیں، جس کا میں مولا تھا. من کن تو تین ہی تو کن تو ہے. بچوں کے لیے بات ادھوری نہ رہ جائے. ایک کن تو کنزن مخفیاً، کرو ترجمہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں. دوسری لفظ اللہ کیا کہہ رہا؟ کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا. یہ چھپا ہوا ترجمہ تب ہوتا اگر وہ کہتا کن تو کنزن خفیاً. اللہ کہہ رہے کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپایا ہوا خزانہ تھا. مجھے نہیں پتا، جاؤ جا کے کسی بڑے عالم سے کہنا. ایک دیوانہ سا بیٹھا ہوئے ممبر پہ طالب علم اور وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اگر اللہ چھپایا ہوا خزانہ تھا تو پھر بتانا پڑے گا کہ چھپایا کس کے پیچھے جاتا ہے. جسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی چھپانے کے لیے یہ پردہ لگایا جاتا ہے، چھپانے کے لیے یہ چادر رکھی جاتی ہے. اب ادھر سے کچھ چھپایا ہے تو پردہ لگایا گیا ہے. یہ چھپایا ہوا ہمارا عزت کا خزانہ ہے جو ہمارے دائیں بائیں اور ہم نے اسے چھپایا ہے. چھپانے کے لیے پردہ لگانا ضروری. یا تو پردے کا نام بتاؤ یا اس چادر کا نام بتاؤ. اگر کسی کو نہیں پتا تو صرف حدیث قصہ لوگوں سے سن کے آمین نہ کہہ دیا کرو. کبھی غور کیا ہے کہ نہ نبی کو بیماری ہوتی ہے نہ نبی کو کمزوری ہوتی ہے، پھر آ کے کیوں کہا میرے اوپر یمنی چادر اڑا دے؟ وہ چادر محتمہ کی محمد مصطفیٰ اپنے جسم پہ اوڑھ کر ساری دنیا کو یہ بتا رہے تھے اسی چادر کی عظمت یاد رکھنا. یہ وہ چادر ہے زمین پہ ہو تو رحمت العالمین کو چھپاتی ہے، عرش پہ ہو تو رب العالمین کو چھپا لیتی ہے. جلدی کرو. سوال یہ ہو نہیں سکتا، اسے بخشی علی دامن وہ خالی نہیں ہو سکتا. حدیث مصطفیٰ ہے دیکھو
علی ایک نعرہ جناب نہیں توجہ فرمائی میری بات پہ. گرمی اتنی بھی نہیں ہے. ہاں یہ گرمی کی حدت کیا ہے؟ جتنی محسوس کر لو کرنی ہے تو کر لو. یہی محشر میں اس کام آئے گا. علی کی ولایت محشر کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدلے گی. اللہ کہہ رہے کنتو کنزن مخفین. ایک کنتو نبی نے کہا کنتو نبیین. دوسرا کنتو, تیسرا کنتو من کنتو. نبی فرما رہے ہیں جس کا میں مولا تھا وہ نہیں جس کا تھا. علی اس کا مولا ہے. تو پہلے پتہ کرنا نبی کس کا مولا ہے. مولا ہوتا ہے ایمان لانے والے کا. قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمومنین من انفسہم. محمد تمہاری جانوں پر زیادہ مختار ہے. کس کی جانوں پر؟ مومنین کی جانوں پر. نبی کو زیادہ اختیار ہے مومنین کی جانوں پر. اور اختیار محمد مصطفیٰ یہ ہے اگر نبی کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام, اگر کہے لڑو تو بھاگنا حرام. کسی بندے کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں قریب لے آیا ہوں آپ کو اپنی گفتگو کے. یہ نبی کا اختیار ہے. تو جتنا بڑا نبی اتنے بڑے مومن. ابھی کہو کوئی کہے گا میں چھوٹا ہی نہیں سارے ہی بڑے, لیکن وہ بڑا مومن ہوگا جسے قرآن بتائے گا. محمد کے مومن قرآن نے بتایا. سورہ آل عمران ہے 81 نمبر کا سورہ ہے. سورہ آل عمران کی 81 نمبر کی آیت ہے. 81 نمبر 81. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. حبیب یاد کیجئے جب ہم نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں کتاب اور حکمت ملے گی, میرا رسول آئے گا تو اس پہ ایمان لانا. میں کنتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں قرآن سامنے رکھ کے. جس کا میں مولا تھا. اللہ نے جبرائیل کو بیچ میں نہیں ڈالا, براہ راست کہہ رہا ہے محمد آئے گا تو ایمان لانا. آپ سے مجھ سے نہیں آدم سے کہا. آدم محمد کا کلمہ پڑھے, آدم محمد پہ ایمان لائے. جو ایمان لائے مومن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آدم ایمان لائے تو آدم محمد کا مومن ہے. نوح ایمان لائے نوح محمد کا مومن ہے. شیش ایمان لائے شیش محمد کا مومن ہے. یا ایمان لائے یا محمد کا مومن ہے. زکریا ایمان لائے زکریا محمد کا مومن ہے. یونس ایمان لائے یونس محمد کا مومن ہے. یعقوب ایمان لائے یعقوب محمد کا مومن ہے. یوسف ایمان لائے یوسف محمد کا مومن ہے. داؤد ایمان لائے داؤد محمد کا مومن ہے. الیاس ایمان لائے الیاس محمد کا مومن ہے. اور سلیمان ایمان لائے سلیمان محمد کا مومن ہے. ابراہیم ایمان لائے ابراہیم محمد کا مومن ہے. اسماعیل ایمان لائے اسماعیل محمد کا مومن ہے. اور موسیٰ ایمان لائے موسیٰ محمد کا مومن ہے. اسحاق ایمان لائے اسحاق محمد کا مومن ہے. ہارون ایمان لائے ہارون محمد کا مومن ہے. عیسیٰ ایمان لائے عیسیٰ محمد کا مومن ہے. جو ایمان لائے وہ مومن. جس پر ایمان لایا جائے اسے کہتے ہیں مولا. تھکے بندے سے خطاب نہیں ہے میرا جو چوکوں میں بھی بیٹھ کے کسی انتظار میں ہے کہ پتہ نہیں کب جا کے علی علی کرنا ہے. علی علی کرنے کی وجہ کچھ نہیں اور نہ کسی کا پڑھنا نہ بولنا نہ سننا. ماں کی طہارت بلواتی ہے علی علی کرنا. سارے محمد کے مومن ہیں. اس کا مطلب میرا محمد آدم کا مولا, میرا محمد نوح کا مولا, میرا محمد زکریا کا مولا, میرا محمد یحییٰ کا مولا, میرا محمد داؤد کا مولا, میرا محمد سلیمان کا مولا, میرا محمد یونس کا مولا, میرا محمد ابراہیم کا مولا, میرا محمد اسماعیل کا مولا, میرا محمد اسحاق کا مولا, میرا محمد یعقوب کا مولا, میرا محمد یوسف کا مولا, میرا محمد موسیٰ کا مولا, میرا محمد عیسیٰ کا مولا. آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا میرا محمد مولا. اور اسی محمد نے کہا من کن تو مولا. نہیں توجہ فرمائی. اعلان کیا
پہنچا بار بار، یہ اعلان پہنچانا ہے، اور بار بار پہنچایا کیسے؟ غدیر تو ایک دن سجائے، علی ولی اللہ بار بار کیسے پہنچے؟ نبی نے ایک لمحے کی بھی رعایت نہیں دی اور اعلان کر کے کہا غائبین پر واجب ہے، حاضرین پر واجب ہے کہ غائبین کو بتائیں، یعنی جو یہاں ہے ان پر واجب ہے، انہیں بتائیں جو یہاں نہیں۔ اگلا جملہ نبی نے تول کے رکھ دیا، فرمایا ہر باپ پر واجب ہے اپنے بیٹے کو علی کی ولایت پہنچائے یہاں تک کہ قیامت نہ آ جائے، ہر باپ پر واجب ہے۔ اب جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا سمجھتا ہوگا، فیصلہ بادلو حق بھی کسی کا رکھا جاتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو اپنا سمجھے وہ اسے علی کی ولایت پہنچائے۔ اور نبی کے اعلان کے بعد تپتی دوپہر میں اعلان غدیر ہوا، ہم دیکھتے رہے کہ اللہ مولا بنوا رہا، جانشین محمد بن رہا، اور نبی کے اعلان کے بعد فوراً انعام آیا، الیوم، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اجرت ادا کر دی جائے۔ آپ کے میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کی آواز 4 گھنٹے سے پسینے میں سرابور کھڑے ہو کر علی منوا رہا ہے، جبرائیل جلدی جا اجرت لے جا۔ جب محمد سے کہے، اللہ کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، بندے آگے سے کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں آج میں تیرا دین مکمل کر دیتا، مکمل اللہ تو لفظ ہی کوئی نہیں، الیوم اکملت لکم، کامل نہیں ہوا، اکمل، کامل اور اکمل میں وہی فرق ہے جو شریف اور اشرف میں ہے۔ پڑھے لکھے دوست احباب تشریف فرمائے، میں کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، شریف اور اشرف میں اتنا ہی فرق ہے۔ اب تک یہ کون سی منزل ہے شریف اور اشرف؟ تو جاؤ دیکھ لو جا کے، اگر نظر نہ آئے تو مکہ شریف ہے، نجف اشرف ہے۔ بیٹھ کے بھی چھپ بیٹھے، میری مجبوری ہے، میں آپ کی طرف آپ کے چہروں کی زیارت نہیں کر سکتا۔ یہ وہی فرق ہے جو واجب اور اوجب میں ہے۔ اے دی اوجب کتھوں لے آندا ہے؟ یہ ذکراں دی اختراع ہے، جتھوں اکمل آیا ہے اتھوں ہی اوجب آیا۔ واجب تو ہے، اوجب کیا ہے؟ کامل تو ہے، یہ اکمل کیا ہے؟ واجب اور اوجب میں وہی فرق ہے، واجب اور اوجب۔ اب بندے کہتے ہیں اوجب کیا ہے؟ اوجب اسے کہتے ہیں جس کے بغیر واجب قبول نہ ہو۔ نماز واجب ہے، علی ولی اللہ اوجب ہے۔ اب جا کے کوئی جو ہے علی والا نہیں، بندے پریشان ہیں، بندے پریشان ہو گئے۔ دیکھیے واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہوتا۔ کیا بات، کیا بات، بے شک بے شک۔ میں میرے خیال کل بتا گیا، میرے ساتھ اگر فیصلہ باد والے زید نہ لگائے تو جملہ میں بڑا بڑا دیر لگا، گزرنا میں نے بجلی کی دے دی سے۔ واجب ہر کسی پہ واجب نہیں، نماز واجب ہے عاقل پر، پاگل پر نہیں۔ شریعت ہے، نماز واجب ہے بالغ پر، نابالغ پر نہیں۔ روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پر نہیں۔ حج واجب ہے صاحب حیثیت پر، مقروض پر نہیں۔ زکوٰۃ واجب ہے امیر پر، غریب پر نہیں۔ کہاں سے لاؤں اتنا سمجھدار مجمع؟ جہاد واجب ہے مرد پر۔ وہ کوئی بیٹھا میرے ساتھ، جہاد
پر، عورت پر نہیں. اب اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے تو اس کی اپنی قسمت. توجہ نہیں فرمائی. واجب ہر کسی پہ واجب نہیں. واجب کے لیے سن کا محتاج ہونا پڑتا ہے, واجب کے لیے صحت کا محتاج ہونا پڑتا ہے, واجب کے لیے حیثیت کا محتاج ہونا پڑتا ہے, واجب کے لیے جنس کا محتاج ہونا پڑتا ہے, واجب کے لیے امیری اور غریبی دولت کا محتاج ہونا پڑتا ہے. یہ ہے واجب جو محتاج ہے سن کے, صحت کے, دولت کے, حیثیت کے, جنس کے. اور اوجب امیر پر بھی واجب, غریب پر بھی واجب, جنس پر بھی واجب, مرد پہ بھی واجب اور عورت پہ بھی واجب. علی کی ولایت واجب نہیں, اوجب. اچھا مجھے بھی ایسے پڑھنا آتا ہے. میں بھائی اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں, میں آپ کو 1 گھنٹہ پورا کرانے نہیں آیا کہ آپ لوگ آئے تو میں گھنٹہ پڑھتا ہوں. آپ میری محنت ضائع کیے جا رہے ہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ یہاں سے بات کر دیتا ہے. میں بولا جب پڑھا نا تو سارے مرزا ندیم پھاڑ جانا کہ کی سویرے سویرے ٹھنڈا پایا. دوسرا مجھے علی کا نام آہستہ لینا آتا ہی نہیں. میری مجبوری ہے بھائی. کوئی نام علی آہستہ کہہ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. مجھے اس لیے الجھن ہوتی ہے. اور اتنے مومن بیٹھے ہو, نقشہ قدیر کا بنا ہو, پھر ٹھنڈا ٹھنڈا علی کہے, پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. ہاں پھر علی والا ہونے کا میری مجبوری ہے. میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا علی علی اونچا کہنا, جتنا تو اونچا علی کہے گا اتنی دنیا مجھے شریف کہے گی. کیونکہ میری ماں نے مجھے ساتھ ایک حدیث سنائی تھی. میری ماں نے مجھے ایک حدیث ساتھ سنائی تھی اور وہ بڑی سادہ درویش لو تھی, اسے وہی آتی تھی. کہا میں نے نبی سے سن رکھا ہے, یا علی یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا نجس الولادہ. کہتی ہے میں نے نبی کی حدیث سن رکھی ہے, علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی اماں شریف ہوگی. جتنے تشریف فرما ہے یہاں چوکوں میں بیٹھنا اس لیے نہیں کہ آپ حسین حسین کرتے ہیں, آپ ماتم کرتے ہیں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں. یہاں آپ سب چوکوں میں بیٹھتے ہیں تو دنیا کو تکلیف کسی بات کی ہوتی ہے, اور وہ تکلیف یہ ہے میرے یہاں صبح ڈاکٹر ماجد رضا آبدی صاحب خطاب فرما رہے, انہیں خطاب کیوں نہیں فرمانے دیا جا رہا. یہ اندر کی تکلیفیں ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ سمجھتے ہمارے مذہب سے چلتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہاں بیٹھنا تکلیف دیتا ہے. نہیں, جب گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ماننا پڑتا ہے شریف ماؤں کے بچے بیٹھے ہیں. نہیں, اگر احتجاج ہے تو 2 جملے میں کہہ دیتا ہوں. کیا قصور ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ بھائی کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے, اپنے مولا کا تذکرہ کرتے. تو جرم یہی ہے نا, لکھنا پڑتا ہے سند میں علی والے ہیں, اور علی ماؤں کی سند پہ, شرافت کی سند پہ دستخط کا نام ہے شریف ماؤں. اور ہمارا جرم کیا ہے؟
اس لیے چوک پہ بندے کہتے شاہ جی آپ چوک دیکھتے ہیں جذباتی کی ہوتے ہیں. میں نے کہا بس میری ایک خواہش ہے کاش ہوتا غدیر میں. غدیر میں تو تھا نہیں, محشر کی تیاری کر رہا ہوں. محشر آپ دنیا کے لیے ہوگا بڑا سخت ہے بڑا, اور وہاں پہ اللہ جانے کیا ہوگا. اور باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہیں پہچان, ہر باپ نہیں جو یہاں اپنی اولاد نہیں پہچانتا وہ وہاں بھی نہیں پہچانے گا. وہ محشر نہیں, وہ دوسرا غدیر ہے. پتہ نہیں بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے, میں پتہ نہیں 12 بجے آپ کے ساتھ احتجاج میں آؤں جناب. یہ صرف نعرہ ڈی این اے نہیں ہے, جانتے ہو نا غدیر والے دن بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. میں تو ممبروں پہ کہتا ہوں کہ یوم غدیر کو یوم غدیر نہیں, نیا نام دو. لوگ کہتے فادر ڈے, لیبر ڈے, مدر ڈے. 18 دن حج کو بینر لگایا کرو ڈی این اے ٹیسٹ ڈے. بینر پہ لکھا کرو محشر میں ڈرنا نہیں ہے, محشر دوسرا میدان غدیر ہے. میں نے برادران کے بڑے عالم دین نے کہا تھا کہ اللہ وہاں روکے گا, نہ نماز پوچھے گا نہ روزہ پوچھے گا, جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پوچھے گا علی ولی اللہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. نام کے نام سے پہچانا جائے گا. محشر میں ابا جی کا قصور کی بجلی کا بل ادھر اس مہینے آیا, ابا جی نے بھرنا ٹیوشن فیس. اماں نے میں آخر ابا جی کو نہیں میں ماؤں کی توہین تو نہیں کر سکتا, لیکن ماؤں کی عظمت بتانا یہ تھوڑی ہے کہ محشر والے دن ماں کے نام سے, ماں بھی محشر میں اسی بیٹے کو پکارے گی جس کا پتہ ہوگا. ابا جی کا قصور کیا ہے؟ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, باپ کے نام سے نہیں پکارے جائیں گے. ماں کے نام سے پکارے جائیں گے, باپ کے نام سے نہیں یہ پکارے جاتے. اس لیے یہ روایت انہوں نے گھڑی ہے جنہیں آج تک باپ کا پتہ نہیں چلا. شوق ہے 10 دن یہاں بیٹھنا ہے, تو بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ میری ٹوٹی پوٹی تقریر سننے آئے یا قبلہ آدمی صاحب کا بڑا جامع خطاب سنتے ہیں, وہ بھی تو یہی بتا کے جا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ 16 سال ہو گئے ان کو یہاں پڑھتے ہو, صرف یہی جرم ہو گیا کہ علی علی کیا کر. تو وہ کون سا کوئی علیحدہ قرآن لے کے آئے؟ سبحان اللہ. اب ہم فیصلہ کرتے ہیں عقل کے مطابق. سبحان اللہ. یا اللہ پتہ نہیں اب یہاں کیسے پڑھا جا سکتا. ہم نے غدیر میں فیصلہ کیا ہے عقل کے مطابق کہ اللہ کی طرف سے ہے, رب کی طرف سے, سب کی طرف سے نہیں. غدیر کا فیصلہ ہے مطابق عقل. اور کیا امام نے کیا فرمایا کہ جو عقل کی پیروی کرے, کیمرے والے دی نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میرا اپنا انداز ہے پڑھنے کا, اور آپ بہت بڑے خطیب کو سماعت فرماتے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا ذہنی طور پہ کچھ آپ ڈبل میں نہیں ہو جائے. آپ انہی کو سماعت فرماتے رہے, میں طالب علم ہوں, لیکن جتنی دیر میں ہوں تو میں ہوں.
تک اگر بات سمجھ میں آئی ہے یہی فرمان ہے، بات ختم ہے۔ عقل کی پیروی کرنے والا فرشتوں سے، خواہشات کی پیروی کرنے والا جانوروں سے، فیصلہ آباد والوں میرے ساتھ چلنا۔ ہم غدیر کے میدان میں دیکھا ہے، عقل کے مطابق فیصلہ ہوا۔ اب وہاں سے مدینے پہنچے، تاریخ نے ایک نظارہ دکھایا، وہاں پہ ایک شخص مناظرہ کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جناب عبداللہ ابن عباس کے ساتھ۔ اور مناظرے میں اس نے ایک جملہ کہا، تم بنی ہاشم ہم سے خام خواہ ناراض رہتے ہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ولایت و امامت کا حق تمہارے بھائی علی کا ہے، لیکن کیا کرے ہماری مجبوری ہے۔ عرب یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں نبی ہو اس گھر سے امام نہ ہو۔ عرب یہ چاہتے ہیں، عرب یہ چاہتے ہیں، عرب یاری جگانا ہے، عرب یہ چاہتے ہیں، تو یہ چاہنا ہی تو خواہش ہے۔ میں پتہ نہیں پڑ گیا ہوں، آگے نکل گیا ہوں۔ ہم نے غدیر کا جا کے نظارہ دیکھا، عقل کے مطابق ایک فیصلہ ہو رہا تھا۔ معصوم نے فرمایا جو عقل کی پیروی کرے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ تو اب دونوں فیصلے سامنے رکھ کے، عقل کی عدالت میں رکھ کے فیصلہ لے۔ جو غدیر کو مانے سمجھنا عقل کی پیروی کر رہا ہے، جو سقیفہ کو مانے وہ خواہشات کے پیچھے ہے۔ ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ اللہ نے عزت دی، کرم کیا، رزق دیا، امام کے ساتھ جانا، پھر اسی امام کے لیے لٹانا بھی۔ یہ آپ کا نام فرما لیں گے؟ جی، یہ آپ کا ایک روایتی قدیمی رسم ہے کہ جتنے مومنین آتے ہیں وہ امام حسین کے لیے جو حسین کی ماں دیتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ حسین کی مجلس میں لٹاتے۔ لٹانے سے پہلے میرا خوشامدی جملہ نہیں سمجھ، کیونکہ یہ آپ کی رسم ہے، نہ تو میں نے اپنے لیے کہا نہ کسی اور کے لیے، یہ سارے انتظامات جو ان کے لیے بیٹھے ہو تو آپ یہ سوچ کے حسین کے نام پہ دینا جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ گھر پہنچنے سے پہلے 70 گنا مل جائے، وہ رزق ہو، کچھ دولت ہو، وہ شہرت ہو، اور اگر ان سب میں سے کچھ مانگنا ہو نا حسین کے نام پہ دینے سے پہلے کہا کر مولا میری 70 پشتوں میں تیری عزاداری ہو، تو میرا بادشاہ۔ آپ اپنے سکاؤٹس کو کہہ دی، پھر میں مثال مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء کے لیے ہم نے جب بھی آپ سے چندہ کی اپیل کی ہے تو آپ نے دل کھول کر ہماری امداد فرمائی ہے، اور آپ یہ بھی اس عمر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے تمام تر اخراجات آپ ہی کی تعاون سے چلتے ہیں، اور عزاداری کا یہ سلسلہ انشاءاللہ تاکہ ہمیں جاری ساری رہے گا۔ سبز جولیوں میں جو احباب آپ کے درمیان ہیں تو آپ سے صدا ہوگی کہ آپ ان سے تعاون فرمائیں۔ اسی طرح مومنات سے بھی میری گزارش ہوگی کہ ان کے درمیان بھی جولیوں والی مومنات وہاں پر موجود ہیں، تو میری مومنات سے بھی درخواست ہوگی کہ عزاداری سید الشہداء کے اس مشن میں ہم سے بھرپور تعاون فرمائیں، اور جو اپنے طور پہ اکٹھا کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ بعد میں جو جولیوں والے احباب ہیں ان کو دیں۔ بنا ہے عشق کی حد کمال بس اس شہر میں ہی دیکھا گیا ذوالجلال بس، اور معیار عشق اتنی بلندی پہ لے گیا پہلی دفعہ وہ بولا کہ زہرا کے لال بس ہے۔
आगे किसी को अच्छा लगे, अपना इसके नहीं। आशिकों का क्या है, आशिक तो आशिक होता है। मुझे तो अली के बगैर जिंदगी है ही नहीं, अकमल नहीं होता, जिंदगी कहाँ से पूरी होती। इधर भी वारिस अली, मजे तो आएंगे कब्र में, फिर पता चलेगा अली 40 कब्र मोमिनों के पास एक वक्त में, अली कब्र में कैसे आ सकते हैं। सवाल वही करता है जो कबूतर बिल्ली को देख के नहीं करता, आंख बंद करके कहता मुझे नजर नहीं आ रही। ये दिल को तसल्ली देते, अली कैसे कब्र में आ सकते हैं। जो कहना अली कब्र में कैसे है, उसे पूछा कर काबे में आया था कि नहीं आया था। तो जब काबे में आया था तो जिसे अल्लाह के घर की दीवारें नहीं रोक सकी, उसे कब्र के फट्टे कैसे रोकेंगे। नाना ये अकीदा रखना, शहीद मोहसिन नकवी वाला सैयद फरमाते थे, हम हिसाबी न किताबी, हाँ खबर है इतनी अपने मोमिन के लिए, हक के वली आते हैं और जिंदगी वार के इस वास्ते पहुंचते हैं यहाँ। कब्र में हमने सुना है कि अली आते हैं। माशाल्लाह, क्या कहने क्या कहने माशाल्लाह। लेकर मैं क्या करूँगा, बहादुर से दिल मुअत्तर, गुलाब लेकर मैं क्या करूँगा। लाहत में आया था जो फरिश्ता, लाहत में आया था जो फरिश्ता, ये कहकर मौसम चला गया वो, लिखी है ना अली कफन पे, हिसाब लेकर मैं क्या करूँगा। बस सदा याद, हुसैन को रोना है तो पहले अली का आशिक बन, फिर तुझे हुसैन समझ आए कि है। मुझे मिर्जा नदीम अब्बास साहब ने बताया, सुबह बहुत सारे अहले सुन्नत दोस्त आए, सनत तो एक ही है, बुलाना तो नहीं पड़ता। यहाँ आने वाला शिया सुन्नी नहीं होता, यहाँ हुसैनी होता है या हलाली। आज मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों की एक नात मसाइब में पढ़ रहा हूं। आप हुसैन के लिए आए, मेरे मेहमान नहीं, मेरे बादशाह के। ये दरबार हमने सजाया किसका है, हुसैन का। दरवाजा तो बादशाह ने आशूर में बता दिया, जो होर के मुकद्दर की तरह तकदीर जगाना चाहता, मुकद्दर जगाने का सबसे बड़ा मुकाम, सबसे आला और मुस्तनद मुकाम हुसैन के पैर है। इस वक्त ये अजर हुसैन की मां है। मैं सैयद हूं, एक दुआ दे सकता हूं, अल्लाह हर किसी को हुसैन का रोजा दिखा। मालिक जो तरसते हैं, बुलाना भी तूने, इंतजाम भी तेरा। बड़े बादशाहों के बड़े शान होते, आपका फरमान है कि बड़ा वो है जो करीब बैठे हुए को छोटा महसूस ना हो। आपका मुकाम और हमारी क्या औकात, लेकिन दुनिया में बड़े बने हैं आपके सदके, हमारी इज्जत भी आप। मेरे अहले सुन्नत भाई एक नात पढ़ते हैं, सैयद ने करबला में वादे निभाए। मैं बस उनकी नात का तर्जमा कर, ताकि जो मेरा अहले सुन्नत भाई पढ़ता है, अब पढ़ेगा तो उसे मकसद भी समझ आएगा और गिरिया भी उसका हो जाएगा। कभी सोचा है कौन से वादे जो शबीर निभा गया। कल से बरामदियों का सिलसिला आप यहाँ, बस एक दिन था। मैं साथ मजहब नहीं देखता, बस अली अली करने वाला देखता हूँ।
اور آج کا مسائل میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے آنے کے لیے ان کی برکت اور ثواب کے لیے پڑھوں گا. شیعہ اپنا حصہ ڈالیں گے کیونکہ آپ کی آنکھوں میں رہتا ہے حسین, نام ہی لینے کے لیے رہے, عاشق بن کے میری چشمے تر میں رہتا ہے, عجب مولا ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے. وعدے کون سے جو نبھائے حسین سے. یوم الست, ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی نبیوں سے عہد, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, 81 نمبر آیت عالم. جب عہد ہو گیا نا تو اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کو کہا ایک عہدہ بچا ہے, میں نے عزت دی, نبوت دی, رسالت دی, ایک عہدہ بچا ہے کسی نبی. مالک کون سا؟ فرمایا شفاعت کا, میسر کی شفاعت. مالک کون کرے؟ کوئی نبی کرے. مالک کیسے پتا چلے اہل کون ہے؟ فرمایا وہ سامنے تاج رکھا ہے, جو پہنے وہ کرے. مالک اسے پہننے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اللہ کے وعدے ساتھ رکھی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی شرطیں پوری کرو. میں نے بڑے قریب سے مسائل شروع کیا, وقت مالک کون پوری کرے؟ کوئی. جاؤ جس کو تاج شفاعت ہے, یہ تمہارے اختیار میں. فیصلہ آباد والوں سب سے پہلے آدم آئے, وہ کتاب کھولی, ابھی چاند شرطیں پڑی, گاشت آ گیا, افاقہ ہوا, اللہ کے وعدے آدم ابھی تو پڑی, اتنا گریا. کہا مالک پہلی بات میرے بس سے باہر ہے. رویا کیوں؟ کہا اس کے غم نے رلایا جو پوری کری. آدم نے خواہش کی, کربلا کے پردے ہٹ گئے, تب سے گریا شروع کیا, زمین پہ آئے. اور یہ جتنے میرے جوان بیٹھے یہ افسانہ نگاروں کی حکایتیں ہیں. آدم حوا کی جدائی میں روتا, اتنا بڑا نبی اتنے چھوٹے مقصد کو نہیں روتا. آدم جہاں بیٹھ کے روئے ساری زندگی حسین کو روئے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جہاں بیٹھ کے روتے تھے اس جگہ کا نام پڑا بکا. وہاں پہ اللہ نے پہلا گھر نمودار کیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا. ہم نے بکا کی وادی میں انسانوں کے لیے پہلا گھر واضح کیا. کعبہ پہلا امام باڑا ہے حسین. اسی لیے تو سیاہ پوش. نو آئے, کچھ شرطیں پڑی, روتے رہے, آتے رہے, روتے رہے, پڑھتے رہے. سب سے آخر میں آیا قرآن کا سند یافتہ صابر ایوب. کچھ شرطیں پڑھنے کے بعد اللہ کے مخاطب ہو کے کہتا ہے میرے اللہ میرا صبر کمال لکھا ہے, لیکن بادشاہ یہ میرے بس سے بھی باہر. جس نے ماتم کرنا ہے اس کے لیے میں نے زمین بنائی ہے, منظر آپ کو دیکھیں گے, مقدر آپ کو. آتے گئے نبی, پڑھتے گئے, روتے گئے. سب سے آخر میں آیا میرا اور آپ کا سلطان نبی. ابھی مرزا ندیم عباس صاحب کتاب اٹھائی, کھولنا چاہتے تھے کہ حسین آ گئے. یوم الست کی بات ہے. حسین نے نانا کے ہاتھ سے کتاب پکڑی اور ایک طرف رکھی, تاج اٹھا کے محمد کے سر پر رکھا. تڑپ گیا رسول, میرا لال اسے پہننے کی کچھ شرطیں ہیں. نانا جو بھی ہو میں نبھاؤں گا. میرا لال پڑھ تو لینی تھی. نانا شرطیں جانے, غریب جانے. شفاعت والا تاج جچتا ہی میرے نانا کے سر پہ ہے. حسین ہو کے واپس تو نہیں لے سکتا. شافی میسر صرف حسین کا نام ہے. اب پتہ ہے حدیث کسا میں پڑھتے یا شافی یا امتی, حسین کے لیے نبی کہہ رہے اے میری امت کی شفاعت. کبھی موقع ملا تو حسین سناؤں.
दुनिया को पता चले किस रोने गुजर गया वक्त, आते गए नबी, जाते गए नबी, सबसे आखिर में आया मेरा और आपका सुल्तान नबी। बस इससे मुख्तसर नहीं होता। अली और बतूल का नज़ूल हुआ, शादी हो गई, हसनैन शरीफैन का ज़हूर हो गया। ज़ाहिरी सन है 6-7 साल का, घर से निकले मदीना में रहे, नबी खुतबा दे रहे, माँ ने तैयार किया नाना का खुतबा सुनने के लिए, मस्जिद की तरफ गए, दरवाजे पे पहुंचे थे, जिब्रील आए, हुसैन के पैरों पे नूरानी पर रख के कहता है अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहा है हुसैन से पूछ वो वादे याद है। किताबुल दस्ती मसाइब में नहीं, मोमिनों के दिलों में कब्र है, इधर कब्र है तो फिर रो। हुसैन से पूछ वादे याद है। शबीर फरमाते भूलने वाली माँ का बेटा तो मैं नहीं, याद है। जिब्रील कहता अल्लाह कहता हुसैन से कहे वादे पूरे करने का मौसम करीब आ गया, उन वादों पे दस्तखत कर दे। जिब्राइल के साथ शबीर चले गए। थोड़ी देर बाद कायनात का सुल्तान नबी मस्जिद से जब आता सबसे पहले सैयदा के घर, और घर में आके सबसे पहली आवाज हुसैन सुने। घर आंगन खाली, तड़प गए नबी, फातिमा मेरा बच्चा हुसैन कहाँ है? या हसन ने आवाज सुनी और फौरन आके कहा नाना खुतबा सुनने आए थे, जिब्रील आया था, वादों की बात हुई, दस्तखत करने गया। तफसीर कुरान से पढ़ो मैं, जो बंदे सोच रहे ना कहां से, साहिब किताब ने लिखा है मौत की जर्दी आ नहीं गई मोहम्मद के चेहरे पर। कहते बस इतना सुनना था, उन्हीं पैरों पे अल्लाह की हुज्जत चली, अबाए मुकद्दसा जमीन के बोझ से ले गई थी। जैसे नबी को जाते देखा, अली पीछे चले, क्या हुआ रसूल परेशान, पीछे फातिमा चली, पीछे हसन चले। पहला पंजतनी जुलूस, नबी सालार बना हुआ है, मदीने की गलियों में आवाज दे के कह रहा या हुसैन। मदीने से बाहर बुजुर्ग पुराने बताएंगे जो हाजी हैं, अब निशान नहीं, किताबों में तस्करा। एक पंजतनी टीला था, जहां मुबाहला में एक पंजतन बैठे, उसे टीला, उस टीले पे आका और मेरा गरीब हुसैन रुखसार मिट्टी पे सोया हुआ। नबी ऐसे आए जैसे नशेब में पानी, नवासे को उठाया, सीने से लगाया, रुखसार साफ किए, मिट्टी हटा के कहते मेरा लाल मदीना है, करबला नहीं, मैं जिंदा हूं, मेरी जिंदगी में मिट्टियों पे क्यों सोया। जब तक नबी घर नहीं आए, शबीर का वो रुखसार चुनते रहे जो मिट्टी पे पड़ा हुआ, बस खत्म हो गई मेरे हिस्से की तमीर और नौकरी। घर लाए, सामने तख्त पे शबीर को बिठा के सारे पंडितन सामने बैठे। नबी की आवाज आई हुसैन कहाँ गए? शबीर फरमाते नाना वो वादे याद है, ताजे शिफात वाले, चेहरे पे मौत की जर्दी, हाँ हुसैन याद है। नाना वो जिब्रील ने कहा था अल्लाह कह रहा है वो वादे पूरे करने का मौसम करीब आ गया, उन वादों पे दस्तखत कर दो। इतना कहना था कि उन वादों पे दस्तखत कर दो। नबी की आवाज हुसैन, फिर शबीर कहते कार आया आप जिसने हाय किए। नबी फरमाते हुसैन क्या लिखा था उन वादों में? हुसैन ने माँ की तरफ देखा, रसूल की तरफ देखा, कहता अम्मा के सामने बताऊं? नबी की आवाज अली बतूल के बाजू थाम, आज मेरा बच्चा अपनी मदरसा पढ़ने लगा। तख्त पे बैठा हुआ शबीर, सामने पंजतन रसूल के सामने। हुसैन कहता नाना जिब्राइल ने आके कहा था अल्लाह कहता है उन वादों पे दस्तखत कर, मैं दस्तखत कर आया हूँ। क्या लिखा था? नाना लिखा था 28 रजब को जब सारा मदीना अपनी औलाद को नरम बिस्तरों में लेके सो रहा होगा, बहनों को लेके तेरा रोजा छोड़ना पड़ेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 4 शबान को मक्के पहुंचना पड़ेगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 8 जिलहज को अल्लाह के घर को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था रास्ते में रुकैया के बेवा होने की खबर आ जाएगी। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 2 मुहर्रम को करबला पहुंचना पड़ेगा। नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था नहर से
खैमे उखाड़े जाएंगे। नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 5 को पानी बंद हो जाएगा, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 7 को पानी खत्म हो जाएगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 8 को अली असगर तड़पना शुरू कर देगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 9 मुहर्रम होगी, खाली कूला लेके सकीना अब्बास के पीछे होगी, अब्बास कभी इस खैमे में होगा कभी उस खैमे में होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था शब आशूर खुश्क होठों से प्यासी बहनों को कुरान सुनाना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 10 मुहर्रम आ जाएगी, हौर और हदीम जैसे मेहमान मरवाने पड़ेंगे, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 13 साल का हसन का यतीम होगा, उसके टुकड़े अपनी अबा के दामन में चुनने होंगे, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। नाना लिखा था 18 साल के कड़ियल जवान बेटे के सीने से अपने हाथों से बच्ची का फल निकालना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था 32 साल के जवान भाई का लाशा 57 साल की उम्र में झुकी कमर के साथ उठाना होगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था करबला की गर्म रेत पर 3 भाला सीर तेरे हाथों पे 6 महीने के असगर को लगेगा, नाना मैंने दस्तखत कर दिए हैं। नाना लिखा था उसी तपती रेत पर माँ की झोली समझकर तुझे जीने जुलझना से उतरना पड़ेगा, नाना मैं दस्तखत कर आया हूँ। आपने गिरिया भी किया, मातम भी किया, शब्बीर यहाँ तक रोता रहा। अगली बात पे हुसैन की चीखें निकल गई, नबी की आवाज, अगला इम्तिहान अकबर से सख्त है, गाजी से सख्त है, कासिम का नहीं नाना, अगला इम्तिहान किसी और का था। दस्तखत मैं कर आया हूँ, करना मेरा वादा पूरा हो। या 4 साल की बहन ने हुजरा छोड़ा, भाई